18 مارچ 2003 صبح کے 4 بجے صدام حسین اپنے ایک بیٹے اور اپنے گورنمنٹ آفیشیل کو سینٹرل بینک آف عراق میں بھیجتا ہے۔ صدام حسین کا یہ بیٹا قصی حسین اور ان کی گورنمنٹ کا یہ آفیشیل جس کا نام عابد الحامد تھا، یہ دونوں صدام کے کہنے پر ہی عراقی بینک میں جاتے ہیں۔ ایکچولی ان دونوں کے سینٹرل بینک میں جانے سے پہلے ہی سینٹرل بینک آف عراق کو ایک صدام حسین کا لیٹر موصول ہوا تھا، جس میں عراقی سینٹرل بینک میں پڑے ہوئے 1 بلین فارن ریزرو کو صدام حسین نے ریلیز کرنے کا آرڈر دیا تھا، اور 3 ٹرک پہلے ہی سینٹرل بینک آف عراق کے باہر کھڑے ہوئے تھے تاکہ اس پیسے کو نکال کر ٹرکوں میں لاد کر وہاں سے لے جایا جا سکے۔ ان پیسوں میں عراقی فارن ریزرو کے لیے گولڈ، یوروز اور ڈالرز موجود تھے، اور یہ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کے صرف ایک دن پہلے 17 مارچ 2003 کو امریکن پریزیڈنٹ جارج بش نے صدام حسین اور ان کے 2 بیٹوں کو عراق سے نکل جانے کے لیے صرف 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم دیا تھا، اور یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر ان 48 گھنٹوں میں صدام حسین اور اس کے 2 بیٹے عراق نہیں چھوڑتے تو ان کے ساتھ بہت برا ہو سکتا ہے۔ Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict, commenced at a time of our choosing. اور اس دھمکی کے صرف ایک دن ہی بعد صدام حسین اپنے ہی ملک سے اتنی بڑی چوری کرتا ہے، تو کیا یہ دونوں چیزیں انٹرلنک کرتی ہیں؟ اور اس کے صرف 2 دن کے بعد یعنی 20 مارچ 2003 کو امریکہ 42 کنٹریز کی کولیشن فورسز کے ساتھ عراق پر حملہ کر دیتا ہے، اور اس حملے میں بہت سارے کنٹریز امریکہ کا ساتھ دیتے ہیں، آسٹریلیا، جاپان، پولینڈ، اور اس کے علاوہ بہت سارے عرب ممالک بھی امریکہ کے ساتھ شامل تھے، اور سارے وہ کنٹریز جن ممالک نے عراق کا ساتھ دیا تھا ایران کے اگینسٹ وار میں، اب وہ سارے کنٹریز عراق کے اگینسٹ امریکہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ آخر یہ 3 دن یعنی 17 مارچ 2003 سے لے کر 20 مارچ 2003 تک عراق کی ہسٹری کے یہ سب سے بھیانک 3 سال تھے، اور تقریباً آدھی دنیا امریکہ کے ساتھ مل کر ایک چھوٹے سے عراق پر حملہ بول دیتی ہے۔ تو کیا وہ وجوہات تھیں کہ صدام حسین پر پوری دنیا نے حملہ کر دیا؟ صدام حسین اپنے ہی ملک میں اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر اتنا بڑا ڈاکہ کیوں ڈالتا ہے، اور وہ بھی جب امریکن فورسز عراق پر حملہ کرنے والی تھی اس سے صرف 2 دن پہلے؟ صدام حسین کا اتنا سارا پیسہ چوری کرنے کے پیچھے ایکچوئل کیا ریزن تھی یہ ابھی تک ان نون ہے، لیکن 3 ہائپوتھیسز بتائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، صدام حسین یہ سارا پیسہ اپنی فیملی کے لیے ہی چوری کر رہا تھا، اور وہ یہ سارا پیسہ بعد میں سیریا بھیجنا چاہتا تھا۔ نمبر 2، صدام حسین اپنی رجیم کو بچانا چاہتا تھا، اور یو ایس اے نے جو اس کے اگینسٹ اعلان جنگ کر دیا تھا وہ اس سے خود کو محفوظ کرنا چاہتا تھا۔ نمبر 3، صدام حسین یہ سارا پیسہ یو ایس اے انویژن کے اگینسٹ اپنی ملٹری پر سپینڈ کرنے والا تھا، اور وہ یہ سارا پیسہ اپنے سولجر اور اکوپمنٹس کو بائی کرنے پر لگانے والا تھا تاکہ یو ایس انویژن سے بچا جا سکے۔ دیکھیں، جب یو ایس اے انویڈ کرتا ہے اور صدام حسین کی کھوج شروع ہوتی ہے تو $650 ملین اس کے پیلس سے ریکور کیے جاتے ہیں، اور یہ سارا پیسہ اس کے پیلس میں بوریوں میں پڑا ہوا تھا جسے یو ایس اے کے ملٹری ٹروپس ریکور کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی باقی کے $350 ملین کا کچھ پتہ نہیں تھا، اور وہ کبھی بھی بعد میں نہیں ملتے۔ اور ابھی ریسنٹلی ہی نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے عراقی بینک کے سینئر آفیشیل سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ وہ صدام حسین کو یہ پیسے دینے سے منع بھی کر سکتا تھا، تو اس نے جواب دیا that if you get orders from Saddam Hussein you do not discuss it۔ لیکن صدام حسین اپنے ملک میں بھی بہت فرقہ واریت کر چکا تھا، وہ ڈیفرنٹ ایتھنیسٹیز، سیکٹس اور آئیڈیالوجیز کو نشانہ بناتا تھا، اور ایک وقت تھا جب امریکہ، پورا مغرب اور عرب کنٹریز بھی صدام حسین کے پیچھے کھڑے تھے اور صدام حسین کو سپورٹ کرتے تھے، لیکن اب یہ وقت آ چکا تھا کہ پوری دنیا اچانک سے صدام کے اگینسٹ ہو چکی تھی۔ تو کیا ایسی ریزن تھی جس کی وجہ سے پوری دنیا صدام کے اگینسٹ آگے کھڑی ہو گئی؟ لیکن صدام حسین پورے ورلڈ میں اپنی اگریسو فارن پالیسی کی وجہ سے جانا جاتا تھا، اور اگریسو فارن پالیسی کے علاوہ بھی وہ اپنے ہی کنٹری میں مائنورٹیز اور ڈیفرنٹ ایتھنیسٹیز کو جینوسائیڈ کرتا تھا، اور اس کو مڈل ایسٹ میں ایک نیا ہٹلر بھی کہا جاتا تھا۔ 1986 سے لے کر 1989 تک صدام حسین نے 1 لاکھ سے زیادہ کرد ایتھنیسٹی کو مروا دیا، اور اس میں بچے، بوڑھے اور بزرگ بھی شامل تھے، اور پورے گاؤں ختم کروا دیے، اور ملینز آف کردز کو اپنی جگہ چھوڑ کر نقل مکانی کرنا پڑی، اور ان جگہوں پر اپنی فوج بھیج کر پورے کرڈش کلچرل سائٹس کو بھی تباہ کروا دیا تاکہ کرڈش ٹریڈیشن کی کوئی بھی سائٹ باقی نہ رہے۔ مارچ 1988 صدام حسین نے حلابہ کیمیکل اٹیک کروایا اور اپنے کنٹریز کے سیویلینز پر ہی اس کیمیکل گیس کو پھینک کر تقریباً 4 سے 5 ہزار لوگوں کو مروا دیا، اور یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل اوریجنل ویڈیو ہے جس میں لوگ سڑکوں گلیوں میں مرے پڑے ہیں۔ 1983 عراق کے نارتھ ایسٹرن علاقے میں ایک قبیلہ تھا برزانی ٹرائب، اور برزانی ٹرائب کے جوانوں اور مردوں کو صدام حسین کی فورسز کی طرف سے اغوا کر لیا جاتا ہے، بعد میں ان کو مار دیا جاتا ہے کیونکہ وہ کرڈش ریبیلینز کو سپورٹ کر رہے تھے۔ دیکھیں، یہ کرد ایک ایتھنیسٹی ہے جو مڈل ایسٹ کے ڈیفرنٹ کنٹریز ٹرکی، ایران، عراق اور سیریا میں پائی جاتی ہے،
اور اس کے علاوہ صدام حسین نے عراق میں شیعہ پاپولیشن پر بھی بہت ظلم کیے، ان کو پکڑ پکڑ کر قتل کروایا گیا۔ 1991 گلف وار کے بعد صدرن عراق کے کچھ شیعہ ریبیلین نے صدام حسین کی اٹراسٹیز کے اگینسٹ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا اور صدام رجیم کے اگینسٹ سٹینڈ لیا، جس کا جواب بہت ہی بروٹل تھا۔ صدام حسین نے 60,000 سے زیادہ شیعہ لوگوں کا قتل کروا دیا۔ صدام حسین کا ہر چیز میں جواب بہت ایکسٹریم اور بروٹل ہوتا تھا۔ آخر کیوں صدام حسین رجیم اتنی کمزور ہو چکی تھی، اس کو سینٹرل بینک سے $1 بلین سے زیادہ کی چوری کرنا پڑی؟ اس کی تاریخ شروع ہوتی ہے 1980 سے، جب صدام حسین نے امریکہ اور پورے گلف کی سپورٹ کے ساتھ ایران پر حملہ کر دیا۔ اور صدام حسین اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی ایرانی انقلاب آیا ہے تو ابھی ایرانی فورسز بہت ویک ہوں گی اور یہ بہت اچھا ٹائم ہے ایران پر حملہ کرنے کا۔ لیکن 1980 میں صدام حسین کی طرف سے لگائی جانے والی یہ آگ، جس میں 1 ملین سے زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں، لیکن نتیجہ کوئی بھی نہیں نکلتا اور اس جنگ کا بھی کوئی پرومیننٹ رزلٹ نہیں نکلتا، بلکہ اس جنگ کے بعد صدام حسین کی رجیم فائنینشلی بہت کمزور ہو چکی تھی اور عراق ایک بہت بڑے فائنینشیل کرائسس سے گزر رہا تھا۔ اس جنگ میں صدام حسین نے سعودی عربیہ اور کویت سے بڑے بڑے لونز لے رکھے تھے، اور اس جنگ کے بعد جب صدام حسین پر سعودی عربیہ اور کویت کی طرف سے پریشر بنایا جاتا ہے کہ وہ ان کے پیسے واپس کرے، تو صدام حسین پیسے واپس کرنے سے منع کر دیتا ہے۔ دیکھیے اس جنگ کے دوران کویت نے آئل کی اوور پروڈکشن شروع کر دی اور مارکیٹ میں آئل کی قیمتیں کم ہو چکی تھی، پوری دنیا کویت سے اپنا آئل بائی کر رہی تھی، جس سے صدام حسین بہت زیادہ راضی نہیں تھا۔ تو جنگ کے بعد جب کویت صدام حسین سے اپنا پیسہ واپس مانگتا ہے تو صدام پیسے دینے سے انکار کر دیتا ہے، بلکہ کویت کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر کویت نے کوئی پریشر بنانے کی کوشش کی تو وہ کویت پر حملہ کر دے گا اور پورے کویت کو آکوپائی کر لے گا۔ دیکھیں کویت کی کوئی اسٹرانگ ملٹری فورسز تو تھی نہیں، تو کویت کو آکوپائی کرنا بہت مشکل نہیں تھا، اور عراق تو ویسے بھی شروع سے کویت کو اپنی ٹیریٹری مانتا تھا، کیونکہ آٹومن امپائر کے جانے کے بعد جب ان دونوں کنٹریز کے درمیان ایک لائن ڈرا ہوتی ہے تو اس وقت یہ دونوں سیپریٹ کنٹری بنے تھے، جبکہ عراق اس لائن کو نہیں مانتا تھا۔ دیکھیں کویتی پرنس اور اس کی فیملی کو پہلے ہی صدام کی انویژن کی انٹیلیجنس موصول ہو چکی تھی، تو وہ پہلے ہی کویت چھوڑ کر جا چکے تھے۔ تو صدام حسین کچھ ہی دنوں میں پورے کویت پر کنٹرول کر لیتا ہے اور اپنی ایک پپٹ گورنمنٹ بنا دیتا ہے۔ اسی ٹائم میں 4 لاکھ سے زیادہ کویتی سٹیزنز ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ فیبروری 1991 امریکہ عراق کے اگینسٹ آپریشن ڈیزرٹ سٹارم لانچ کرتا ہے تاکہ صدام کی انویژن سے کویت کو چھڑایا جا سکے، اور انہی سالوں میں پورا مڈل ایسٹ صدام کی اگریسو پالیسی سے واقف ہو چکا تھا اور صدام کی انٹینشنز کو سمجھ چکا تھا، اور بالآخر کویت سے بھی عراق کو فوجیں پیچھے ہٹانی پڑتی ہیں۔ 2003 میں امریکہ عراق پر میسیو ڈسٹرکشن کے ویپن رکھنے کا الزام لگاتا ہے، اور اس وقت میں امریکن اسٹیبلشمنٹ اپنی ہی عوام اور ملٹری کو یہ لالی پاپ دیتی ہے کہ ہمیں عراق کے اگینسٹ وار میں جانا ہوگا، کیونکہ عراق کے پاس بہت بڑی ڈسٹرکشن کے ویپنز موجود ہیں۔ 17 مارچ 2003 امریکن پریزیڈنٹ جارج بش صدام حسین کو دھمکی دیتے ہیں کہ اگر تم نے 48 گھنٹوں میں عراق نہیں چھوڑا تو اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا، اور انہی 48 گھنٹوں میں صدام حسین کو اپنے بیٹوں کے ساتھ عراق سے نکلنا ہوگا۔ Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict. یہ حملہ صرف امریکہ کی طرف سے ہی نہیں تھا، بلکہ 42 کنٹریز امریکہ کا ساتھ دیتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد امریکہ عراقی شہر بغداد پر ہیوی بامبنگ سٹارٹ کر دیتا ہے اور پبلک کو مارنا شروع کر دیتا ہے، اور امریکہ کے سو کالڈ میس ڈسٹرکشن کے ویپن رکھنے کا بہانہ بنا کر انویڈ کرنے کے بدلے میں لاکھوں جانیں جاتی ہیں۔ صدام حسین خود کو چھپا لیتا ہے اور امریکہ صدام حسین کو ڈھونڈنے کے بدلے میں $30 ملین دینے کا اعلان کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو ڈھونڈ کے دینے کے لیے بھی $25 ملین کا اعلان کیا جاتا ہے۔ دسمبر 2003 امریکہ صدام حسین کو ایک سرنگ سے ڈھونڈ لیتا ہے اور صدام حسین مل جاتا ہے، اور زمین کے نیچے اس چھوٹی سی سرنگ میں جہاں وہ بمشکل بیٹھ سکتا تھا وہاں وہ مہینوں سے چھپا ہوا تھا کہ اس کو دیکھ کے ہی لگتا ہے کہ پچھلے مہینوں سے اس نے نہ تو کٹنگ کروائی ہے اور نہ ہی یہ نہایا ہے۔ اور صدام حسین کو آخر ڈھونڈا کیسے گیا، کیسے مہینوں کے آپریشن کے بعد اس کو ایک سرنگ سے باہر نکالا گیا، اور اس کے کون سے دوست نے دھوکہ کیا اس کے ساتھ، اور اس کے بعد اس کے بیٹوں کے ساتھ کیا ہوا، یہ سارا ایک الگ ٹاپک ہے جس کی بات ہم کسی اور ویڈیو میں کریں گے۔ اور اس کے بعد عراقی کورٹ میں صدام حسین پر 150 سے زیادہ مرڈرز کا مقدمہ چلایا جاتا ہے اور بالآخر اس کو پھانسی ہو جاتی ہے۔ اس طرح ایک کرول ڈکٹیٹر کا خاتمہ ہوتا ہے جس نے لاکھوں مسلمانوں کی جان لی، اپنے دونوں بیٹے مروا دیے اور اپنے دونوں داماد اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کروا دیے، اور اپنی پارٹی کے بہت سارے لوگوں کو خود ہی گولیاں مروا دیں، اور اس کے علاوہ اتنی مجرمانہ کارروائیاں اپنے ہی سٹیزنز کے اگینسٹ کی جس کا شمار ہمیں کبھی نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ بھی صدام حسین کی لائف کے بہت سارے ایسے ٹاپکس ہیں جو ہم کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ ویڈیو یہ
بہت لمبی ہو جائے گی اگر ہم نے آج ہی اس کو ڈسکس کیا تو. سو ہم آپ سے ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.